جی سر، بڑے ابا کا ذکر کر رہے تھے آپ۔ ہاں، حسب معمول بڑے ابا مولوی عبدالحنان خان صاحب رامپور آئے لوہارو سے، اور اپنے والد کی جو کتابیں ہمارے یہاں رکھی ہوئی تھیں اس کا مطالعہ کرنے۔ ان دونوں ایسا ہوا، ہمارے والد صاحب نواب رامپور کی جو بیگمات تھیں ان کی جتنی جائیداد تھی اس کے منصرم تھے، تو ایک نواب بیٹھا ہوا اور لوگ تھے، کسی بشیر حسین زیدی جو نواب کے وزیر اعظم تھے اور رامپور والے جن سے خار کھاتے تھے، تو ذکر نکلا اس بات کا کہ نواب صاحب جو ہیں وہ ہمارے والد صاحب پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ کوئی کاغذات وغیرہ نہیں دیکھتے، اور جو وہ کرتے رہتے ہیں اور سب ٹھیک ٹھاک ہے، شاباش کرتے ہیں۔ تو یہ بات جو تھی تو نواب نے اس کو ایک لحاظ سے ڈانٹا اور کہا کہ بھائی تم ان پٹھانوں کو نہیں جانتے، میرے شرفا کو، یہ بہت زیادہ ایماندار ہیں اور اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرتے۔ تو اس موقع کے اوپر ایک کوئی خادم تھا، اس نے یہ بات آ کے بھائی صاحب کو بتا دی کہ یہ ذکر ہوا تھا، اور ذل سبحانی یعنی نواب صاحب نے فرمایا کہ وہ بہت ایماندار ہو۔ جب بھائی صاحب کو معلوم ہوا تو بھائی صاحب کو فکر ہوئی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نواب کو یقین نہ آئے میری ایمانداری، اور شبہ اور شک کرنے لگے۔ تو قبیلہ خاطر سے کہ اسی دوران ہمارے اللہ بخشے بڑے چچا مولوی عبدالحنان خان صاحب تشریف لائے ہمارے گھر، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے والد صاحب کچھ پریشان ہیں، تو انہوں نے والد صاحب ہمارے بابا سے پوچھا کہ بھائی حبیب الرحمن، تم مجھے پریشان معلوم ہوتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ پہلے تو ہمارے بابا ٹالتے رہے، پھر وہ جب زیادہ بزد ہوئے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کہیں تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ تو ہمارے بابا جواب دیا کہ نہیں، میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہوں اور کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ خیر، اب اتفاق دیکھیے کہ کرنل بشیر حسین زیدی جو ریاست کے ہمارے وزیر اعظم تھے، اور رامپور والے ان سے خار کھائے رہتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ شیعہ تھے بلکہ وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جو رامپور کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ بہرحال تو ہوا یوں کہ جب وہ
اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ بات کی ہے نواب کے سامنے اور خادم وغیرہ موجود تھے، تو اب کہیں ہم خان صاحب ناراض نہ ہو جائیں اور کچھ اور کرنا بیٹھیں، تو وہ اس بات کی نفی کرنے، اس امپریشن کو دور کرنے کے لیے ہمارے گھر آئے، اور ہمارے جو بیٹھک تھی اس میں آ کے بیٹھے کہ چچا بھی آ گئے ہمارے، مولوی عبدالرحمن خان صاحب۔ تو میں اسی وہی خاطر مزارات بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے چچا سے کہا کہ وہ شخص آ گیا ہے، زیدی کا بھتیجا یا بھانجا جو کچھ بھی تھا، جس نے نواب سے یہ شکایت کی تھی۔ تو ہمارے چچا اللہ بخشے غریق رحمت کر رہے ہیں، وہ بیٹھک آئے اور بیٹھک میں آ کر اس شخص کے اوپر صرف ایک نظر ڈالی اور وہ گریبان پھاڑ کے نعرہ لگا کے پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔ اب بھائی صاحب زیدی صاحب نے بھائی صاحب سے کئی دفعہ کہا کہ بھائی آپ اپنے بھائی صاحب سے کہیں مولانا سے کہ وہ جو ان کی نظر سے اسے وہ پاگل ہو گیا، اس کو درست کر دیں۔ تو اللہ بخش سے ہمارے چچا نے کہا کہ یہ زیدی صاحب سے کہنا کہ یہ معاملے ایسے نہیں ہیں، اس کی مثال بالکل تیر کی طرح ہے، جب تیر کمان سے نکل گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی تک مجھے یہ محاورہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے۔ کیا محاورہ؟ کیا کہ اللہ والے جو ہیں وہ کتنی طاقت کہہ لیجیے یا ان کی کتنی رسائی ہے اللہ کی طرف، اللہ معاف کرے۔